ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے پچھلے سال جب رمضان کا مہینہ آیا، فلسطین کی سرزمین پر بمباری کی جا رہی تھی، لاشیں گر رہی تھی، گھر گر رہے تھے، مسجدوں کے ڈھیر پڑے تھے، جوان بیٹوں کے لاشیں پڑے تھے، مگر اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فلسطین کے جوانوں نے نہ ایک سجدہ قضا کیا، نہ نمازیں قضا کی، نہ روزہ چھوڑا ہے، نہ تراویح چھوڑی ہے، نہ جمعہ چھوڑا ہے، نہ صدقہ چھوڑا ہے، نہ شکر چھوڑا ہے۔ حال یہ ہے جوان 22 سال کے بیٹے کا جنازہ سامنے ہے اور ایک 50 سال کا باپ اللہ اکبر سجدہ کرتا ہے اور سجدہ کر کے کہتا ہے جان دے دی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جوان بیٹے کی لاش نگاہوں کے سامنے ہے، پھر بھی باپ سجدہ کر کے کہتا ہے نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نشر غوث اعظم، مذہب اسلام، حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی صاحب قبلہ۔ اسلام کہاں ہے ہماری زندگی میں؟ غور کیجئے گا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم کسی بھی چھوٹی سی چیز کو دیکھتے ہیں تو اٹھا کر اپنے اسٹیٹس پر لگا دیتے ہیں۔ کوئی ناچ رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کوئی گانا گا رہا ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا، کہیں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے، ہم نے اٹھا کے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ میں جوانوں سے کہتا ہوں جوانوں، اسٹیٹس لگانے سے پہلے بھی غور کیا کرو، ورنہ تمہارے موبائل کے اسٹیٹس کو دیکھ کر دنیا تمہارے اسٹیٹس کا اندازہ لگا لیتی ہے کہ تمہارا اپنا لیول کیا ہے، تمہارا اپنا معیار کیا ہے، تمہاری اپنی شان کیا ہے، تمہارا اپنا مقام کیا ہے۔ ارے ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ پوچھو ڈاکٹر اقبال سے ہماری تاریخ کیا ہے، تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ہماری تاریخ رہی ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیر کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، شان آنکھوں میں نہ جچتے تھے جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ کسی اور کی نہیں ہماری تاریخ ہے، محمد عربی کے غلاموں کی تاریخ ہے۔ جوانوں کہاں ہو آج آپ؟ یہ جوانی عیاشیوں کے لیے نہیں ہے، جوانی شراب کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی زنا کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی نافرمانی کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی جو ہے نشے میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تباہ و برباد کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے دنیا کی ہر قوم کا سب سے قیمتی سرمایہ اس قوم کے نوجوان ہوتے ہیں، سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بڑی دولت دنیا کی ہر قوم کے اس قوم کے جوان ہوتے ہیں۔ یہ جوان ہدایت کے راستے پہ رہیں تو قومیں معزز رہتی ہیں، اور اگر یہی جوان گناہوں کی دہلیز پہ قدم رکھ دیں تو قومیں ذلیل اور رسوا ہو جاتی ہیں۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ اللہ اکبر! افسوس ہوگا آپ کو یہ جان کر، ہمارے 17 سال کے جوان کہاں ہیں؟ شراب کے ٹھیکے پر، رات کے 3 بجے شراب کے ٹھیکے پر چھاپا پڑا ایک جگہ، 10-20 جوان پکڑے گئے، خبر آئی، تحقیق کی گئی، کلیجہ پھٹ گیا کہ 17-18 سال کے 15-20 جوان شراب پینے والے، نشے میں دھت زمین پہ گرنے پڑنے والے کسی اور کے نہیں ہمارے جوان تھے۔ غور کرو غور، کہاں ہے میری قوم کے جوان؟ یہ شراب کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، یہ زنا کے اڈے تمہارے لیے نہیں ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے۔ شراب، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، شراب کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا شراب ام الخبائث ہے، یعنی دنیا کی سب سے بری چیز اگر کوئی ہے تو وہ شراب ہے۔ انسان جب تک شراب نہیں پیتا ہے ہزاروں گناہ سے محفوظ رہتا ہے، لیکن جب انسان شراب پی لیتا ہے تو ہزاروں ایسے گناہ کر لیتا ہے جس کو کرنے کے بارے میں زندگی میں کبھی اس نے سوچا ہی نہیں۔ ایک عورت، اللہ اکبر، ایک پارسا نیک پرہیزگار انسان کو جنگل میں رہتا ہے، عبادت کرتا ہے، بلایا اپنے گھر میں کسی بہانے سے، جب وہ آ گیا تو اس نے دروازہ بند کر دیا اور کہا اب میری 3 بات ماننی پڑے گی ورنہ تیری عزت بھی جائے گی، جان بھی جائے گی۔
بات کیا ہے؟ کہا تیرے لیے جان بچانے کا ایک آپشن صرف اتنا ہے، یا تو دیکھ یہ شراب کا ایک جام ہے، شراب پی لے، دوسرا آپشن یہ ہے کہ ایک لڑکا ہے اسے قتل کر دے، اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ میرے ساتھ زنا کر لے، اور اگر ان تینوں میں سے تو کسی بات کے لیے راضی نہ ہوا تو میں شور مچا دوں گی کہ تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، لوگ آ جائیں گے، کہیں منہ دکھانے کے قابل نہ بچے گا۔ اللہ اکبر! پھنس گیا وہ شخص، کیا کروں کیا نہ کروں، سوچتا ہے زنا کروں گا، یہ گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے، اللہ رسول ناراض ہو جائیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، انسان جب زنا کرتا ہے اس وقت میں ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، وہ زنا کرنے کی حالت میں حالت ایمان میں نہیں ہوتا ہے، ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ غور تو کیجئے، کہاں ہیں آپ؟ کیا سوچ رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو، زنا کرنے والوں سے ہمیشہ کہتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو تمہیں ایسی حالت میں موت آ جائے جس وقت تمہارے جسم سے ایمان نکالا جا چکا ہو، کیا ٹھکانہ ہوگا تمہارا؟ ایمان ہے تو جنت ملے گی، اور اگر ایمان نہیں ہے تو ہمیشہ کے لیے جہنم کو اللہ نے بھڑکا دیا ہے جن کا ایمان سلامت نہیں ہے۔ غور کیجئے، اس نے سوچا اگر میں زنا کروں گا تو یہ گناہ کبیرہ ہے، کسی بھی قیمت میں معاف نہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! اس نے سوچا قتل کروں تو اللہ نے منع کیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا، اگر ایک ناحق انسان کو قتل کر دیا تو گناہ اتنا ملے گا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ کیا کروں؟ سوچتا رہا، کافی پریشر تھا، سوچتا رہا، 3 گناہ سامنے ہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ 3 گناہ سامنے ہیں، شراب کا پیالہ بھی ہے، قتل کرنے کے لیے جوان بھی ہے، اور زنا کرنے کے لیے عورت بھی ہے، 3 آپشن ہیں۔ اللہ اکبر! آپ غور کرو، جہاں تک میں نے اس واقعے میں سمجھا، اگر وہ زنا کر لیتا تو 2 گناہ نہیں ہوتے، نہ شراب پینی پڑتی اور نہ ہی اس کو جو ہے قتل کرنا پڑتا، اور اگر قتل کر دیتا تو نہ شراب پینی پڑتی نہ زنا کرنی پڑتی، مگر اس کے ذہن میں اس وقت بات ہی آئی کہ سب سے آسان کام ہے شراب اٹھا کے پی لینا، شراب کا جام منہ سے لگا لینا۔ غور کرنا جوانوں، شراب کو میرے نبی نے کیا کہا؟ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے شراب، تمام ہلاکتیں اسی کی بنیاد پر ہوتی ہے، گناہ اسی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس نے اٹھایا، کہا میں ان تینوں میں سے جو چوز کرتا ہوں وہ شراب ہے۔ شراب کا پیالہ اٹھا کے منہ سے لگایا، شراب پی لی۔ شراب پینے کے بعد جب دنیا کا نشہ غالب آیا ہے تو نشہ غالب آنے کے بعد اس نے زنا بھی کیا، اس نے زنا بھی کیا۔ شراب کا نشہ غالب آنے کے بعد اس نے بچے کو قتل بھی کیا۔ شراب کا نشہ آنے کے بعد، غور تو کرو، نشہ نہیں کیا تھا تو زنا کو گناہ کبیرہ سمجھ رہا تھا، جب تک نشہ نہ کیا تھا قتل کرنے کو گناہ کبیرہ سمجھتا تھا، مگر اس نے ایک گناہ کی بنیاد پر، اب شراب کا نشہ اتنا غالب ہے، نہ زنا برا لگتا ہے نہ قتل کرنا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر! شراب پینے کی بنیاد پر اس نے دونوں گناہ کیے۔ اندازہ لگائی کیا میرے نبی کا کلام سچ نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا تمام گناہوں کی جڑ ہے شراب۔ کہاں ہیں ہمارے جوان؟ شراب کے ٹھیلے پر۔ اللہ اکبر! شراب کے ٹھیکے پر پہنچ رہے ہیں، رات کے 4 بجے تک شراب کے نشے میں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے کتنی روایتیں اس طرح کی ہے کہ شراب پینے والے کی دعائیں رد کر دی جاتی ہے، کتنی روایتیں اس طرح کی ہے کہ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اس کی 40 دن کی عبادت کو قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ کہاں ہو جوانوں، کہاں ہو؟ یہ شراب انسان کی زندگی میں ہلاکت لاتی ہے، شراب پینے سے تباہی آتی ہے، شراب پینے سے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، شراب